اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سرا مستودع فیہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین گرامی قدر، 20 جمادی الثانی 1442، یوم ولادت با سعادت جگر گوش رسول سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے موقع پر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور تمام مومنین مومنات زندہ مردہ نسلوں میں صلبوں میں گزشتہ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک۔ 3 فروری 2021 نسبت امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی، امام علی نقی علیہ السلام ہے۔ آج کا ذکر ہے یا حیو یا قیوم 100 مرتبہ اور یا متعالو 541 مرتبہ۔ لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا ایک فرشتہ ہیں اور انسان بھی ہیں، آخر یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے جنت سے ایک سیب لا کر مجھے ہدیہ کیا اور کہا کہ اے محمد اس سیب کو تناول فرما لیجئے، کھا لیجئے۔ میں نے پوچھا میرے دوست جبریل، یہ سیب کس طرف سے ہدیہ ہوا ہے؟ تو جبریل نے کہا حکم خدا اور اللہ نے عطا کیا ہے، اسے آپ کھا لیجئے۔ بس میں نے اسے کاٹا تو اس سے ایک نور چمکا۔ میں اس نور کو دیکھ کر سوال کیا جبریل سے، تو جبریل نے کہا کھا لیجئے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ نُورُ مَنْصُورَ وَفَاطِمَةَ، یہ فاطمہ منصورہ کا نور ہے۔ میں نے پوچھا منصورہ کون ہے؟ جبریل نے کہا کہ آپ کی بیٹی جس کا نام آسمان میں منصورہ اور زمین پہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ انہوں نے آسمان پہ منصورہ اور زمین پہ فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ کہا کہ زمین پر فاطمہ ہے کیونکہ ان کے شیعہ آتش جہنم سے نجات یافتہ ہیں۔ نجات دلائیں گے نہیں، نجات دے دیا۔ فاطمہ کے جو شیعہ ہیں وہ جہنم سے آزاد ہیں، جناب سیدہ نے انہیں آزاد کر دیا ہے، بالکل نجات دلا دی۔ اور ان کے دشمن ان کی محبت سے دور ہیں اور ان کی محبت انہیں نہیں مل سکتی، ورنہ وہ نجات پا جائیں گے۔ جناب سیدہ کے رضا الہی ہے، جناب سیدہ جو کہہ دیں وہ حکم الہی ہے، جناب سیدہ جو مانگ لیں وہ عطا الہی ہے۔ کسی کے لیے جناب سیدہ نے بد دعا بھی کیا ہے اور کسی کے لیے دعا ہے۔ آج دعا جناب سیدہ کے ہر طرف ان کی اولاد، ان کے چہنے، ان کے شیعہ کے اعتبار سے دکھائی دیتی ہے، ثابت ہے، اور ان کی بد دعا کا بھی اثر ساری دنیا میں رسوائی و ذلت اور خاری ان کی نسل کی تباہی یہ بھی ظاہر ہے۔ اس طرح اس ایک آیت کریمہ کی روشنی میں یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، سورہ روم آیت نمبر 4 اور 5،
اس دن کو یاد کرو جب مومنین کی فرح اور خوشی اور جشن ہوگی، اللہ کی نصرت انہیں پہنچے گی۔ آسمان میں انہیں منصورہ کہا جاتا ہے۔ محشر میں آسمان میں وہ ایسی ناصرہ مددگار ہیں جو اپنے چاہنے والے اور محبوں کے لیے، اور اہل بیت کے چاہنے والے ان کے محبوں کے لیے مددگار ہوں گی۔ عزیزان محترم، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا مقام، رتبہ، درجہ، بلندی کوئی انسان جو ہے وہ کہہ نہیں سکتا، بیان کر ہی نہیں سکتا، لیکن چونکہ ولادت ہے، کچھ باتیں تو ہمیں آج جناب سیدہ کے متعلق سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور دعا بھی کرنا ہے، اور ہر اعتبار سے انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ ولادت با سعادت سیدہ انسیہ حورا نوریہ حانیہ عذرا کریمہ رحیمہ شہیدہ عفیفہ قائنہ رشیدہ شریفہ حبیبہ محترمہ صابرہ سلیمہ مکرمہ صفیہ عالمۃ علیمہ معصومہ مغصوبہ مظلومہ میمونہ منصورہ محتشمہ جمیلہ جلیلہ معظمہ عاملۃ البلوہ بغیر شکوہ حلیفۃ العبادہ والتقوى حبیبۃ اللہ بنت صفوہ رکن الہدی آیۃ النبوہ شفیعۃ العصاة ام الخیرہ طفاحۃ الجنہ مطہرہ سیدۃ النساء العالمین بنت المصطفیٰ صفوہ ربہا معتن الہدی قرۃ العین مصطفیٰ بضعۃ المصطفیٰ محجۃ المصطفیٰ بقیۃ المصطفیٰ حکیمۃ الفہیمہ عقیلۃ المحزونہ مکروبۃ العلیہ عابدہ زاہدہ فوامہ باقیہ بقیۃ النبوہ صفوامہ عطوفہ رؤوفہ حنانہ برا صفیہ انابہ والد سبتین دوحۃ النبیہ نور السماء زوجۃ الوسیع بدر التمام غرہ وغزہ وغرا ودرہ بیضاء روح ابیہا وواسط فلاد قلادۃ الوجود درۃ البحر شرف والجود واللیلۃ اللہ والدلیۃ اللہ وولیۃ اللہ سر اللہ امین اللہ عین اللہ مکینۃ فعال والسماء جمال العبا وشرف الابناء ودرۃ البحر بحر العلم کمال جوہرۃ العزا والجلال مجموعۃ الآثر علیہ مشکورہ نور اللہ دجاجۃ الکعبہ الامال الاہل الحاجہ لیلۃ القدر لیلۃ المبارکہ ابنۃ من صلت من الملائکۃ قرار قلب امت المصطفیٰ عالیہ محل سر العظمہ مشکورہ الضلع الرضیعین صدر مغضوبۃ الحق خفی القبر مجہورۃ القدر مظلومۃ زوجها المقتول ولدها کوثر مبارک۔ شہزادی سلام اللہ علیہ کے یہ اسماء صفاتی یہ اثر رکھتے ہیں، ہر صفت کے ایک اثر ہے، دعوت ہے، نجات ہے، سلسلہ ہے، شفا ہے، برکت ہے، عطا ہے، مہربانیاں ہے۔ ہر ایک نام صرف لفظ زہرا پہ کتنے طریقے کے مشکلات دور ہوتے ہیں، لفظ فاطمہ پہ اور آپ کی ذات پہ اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا وسرا مستودع فیہا، یہ 530 مرتبہ پڑھنے میں کتنے درجات، کوئی بھی مشکل ہو لفظ فاطمہ 133 مرتبہ پڑھیے، 135 مرتبہ خود لفظ فاطمہ کے عدد ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیے، اس کے بہت سے اعمال ہیں۔ پورا ابھی عشرہ ایام فاطمی میں خواجہ مسجد خراسان میں
اسی اسماء فاطمہ پہ ہوا ہے اور سر الہی ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، لیکن انسان آزما لے، زہرا کہہ کے دیکھیے امام زمان کی مدد کیسے ہوتی ہے، 135 مرتبہ یا فاطمہ کہہ کے دیکھیے، ہر لقب ہر نام کے اثرات ہیں۔ شہزادی کونین، دختر رسول الثقلین، مادر الحسنین کریمین، سیدت نساء العالمین، زوجت امیر المؤمنین، ام الائمۃ من ذریت الحسین، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہم آپ سب کو آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک تہنیت پیش کرتے ہیں، اور یقیناً آپ اندازہ لگائیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بہترین فرامین، اندازہ لگائیے، آپ تھوڑی دیر وقت دیجئے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارگاہ میں اپنے اعمال کو پیش کریے۔ عبادت میں خلوص کے فائدے کیا ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اور ہر روایت جناب سیدہ کی ہے، قالت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا من عسد الى اللہ خالصۃ عبادت احبت الى عز وجل علیہ افضل المسحلہ۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص اپنی خالص عبادت خداوند عالم کے متعلق بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور صرف اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے عمل کرتا ہے، تو خدا بھی انہیں بہترین مصلحتیں اس پر نازل فرماتا ہے اور اس کے حق میں قرار دیتا ہے۔ تحفۃ العقول، آل محمد کی محبت میں مرنا شہادت ہے۔ عن الفاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سلام اللہ علیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ یہ جناب سیدہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ رہو، جو شخص آل محمد سے محبت کے ساتھ مرے گا وہ شہید مرے گا۔ عوام العوام جلد نمبر 21۔ حیدر کرار علی بن ابی طالب سعید اور خوشبخت ہیں۔ قال السلام اللہ علیہ ان السعید وکل السعید وحق السعید من احب علی فی حیاتہ وبعد مماتہ۔ سعید کامیاب نجات یافتہ کون ہے؟ جو علی بن ابی طالب سے محبت کرے، چاہے ان کی زندگی میں یا موت کے بعد۔ شرح نہج البلاغہ جلد 2 اور مجمع الروائد جلد نمبر 9۔ آل محمد کا تعارف، اور اس کے بعد کہا کہ ان الشقی وکل الشقی وحق الشقی من ابغض علی فی حیاتہ بعد مماتہ۔ اور شقی ہے، بدبخت ہے، نالائق وہ ہے کہ جو علی بن ابی طالب سے دشمنی کرے، چاہے دنیا میں یا مرنے کے بعد۔ دشمنی جو علی سے کرے گا وہ شقی اور بدبخت ہے، اس کے لیے سیدہ دعا نہیں کریں گے نجات کے لیے۔ آل محمد کا تعارف، قال السلام اللہ علیہ نحن وسیلۃ فی خلق ونحن خالصۃ محل قدس ونحن حجت فی غیب ونحن ورثۃ الانبیاء۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ ہم آل محمد اہل بیت رسول خدا کے ساتھ مخلوقات کے رابطے کا وسیلہ ہیں، خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ ہم ہیں، ہمارے ذریعے سے خدا ملتا ہے، ہمارے ذریعے سے تمہارے اعمال خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہمارے بغیر خدا نہیں ملتا، خدا کی رحمتیں نہیں ملتی، نہ تمہارے اعمال خدا تک پہنچ سکتے ہیں ہمارے بغیر، نہ خدا کی عطائیں ہمارے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور کسی کچھ دینا چاہتا ہے تو پہلے سیدہ کے گھر میں نازل کرتا ہے، سیدہ اسے بانٹتی ہیں، تو محبت جناب سیدہ یہ الگ بات ہے کہ سیدہ نے سب کو دیا، سب کو دیا، در پہ آنے والے سب کو دیا، جو مانگنے آئے ان کو دیا، جو آگ لکڑی لے کر آئے انہیں ہمیشہ کے لیے لعنت کا تحفہ دیا، کہ ہمیشہ، یعنی بغیر دیے ہوئے واپس نہیں کیا، محروم نہیں کیا ہے۔ اور ذلت اور خواری ان کو دے دی جنہوں نے سیدہ اور سیدہ کے دروازے یا سیدہ کے شوہر ان کے اولاد کے لیے مشکلات کا سبب بنے، ظلم کیا۔ تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ ہم خدا سے رابطہ کرنے کا بہترین وسیلہ ہے، ہم خدا کی برگزیدہ چنے ہوئے ہستیاں ہیں اور نیکیوں کا مقام اعلیٰ ہے، ہم خدا کی روشن دلیلیں ہیں اور انبیاء اللہ کے وارث ہیں۔ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 16۔
قرآنی صورتوں کی تلاوت کا ثواب کیا ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یاد رکھو، قال سلام اللہ علیہ قاری الحدید وَإِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ الرحمن يَدْعُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ساکن الفردوس۔ فرمایا سورہ حدید، سورہ واقعہ، سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے لوگ آسمانوں اور روئے زمین پر جنتی کہلاتے ہیں۔ لہذا جناب سیدہ کے نام پر سورہ حدید، سورہ واقعہ، سورہ رحمان پڑھنا ہی چاہیے، اور اسے ہدیہ جناب سیدہ کو کریے اور اپنی حاجات مانگیے اور اپنی نسلوں میں قرار دیجیے اپنے مرحومین کو، سب کو بہترین تحفہ ملے گا۔ کنز العمال جلد نمبر 1۔ بہترین اور قابل قدر ترین افراد، جناب سیدہ نے فرمایا خیارکم الینکم مناکبت و اکرہم لنسائہم۔ فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کا سامنا کرتے وقت زیادہ نرم، زیادہ مہربان، تواضع اور انکساری کے ساتھ ہو، اور تم میں سب سے بہترین مرد، آج انسان یہ سوچ لے کہ سب سے بہترین مرد کون ہے؟ بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ مہربان اور زیادہ بخشنے والا، اپنے عورتوں کا لحاظ کرنے والا، مہربان ہوتا، اپنے گھر کے بہن، پھوپھی، چچی، خالہ اور بیوی، تمام بیٹی، یہ تمام کے ساتھ نرم دلی، مہربانی کرنے والا سب سے بہترین انسان ہے۔ اب انسان دیکھ لے کہ انسان بہترین کیا ہے جناب سیدہ کی نظر میں، جو عورتوں کا ادب احترام کرتے ہیں۔ مومنین کے لیے پسندیدہ چیز، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ حب علی من دنیا تلاوت القرآن کتاب اللہ والنظر فی وجہ رسول اللہ وانفاق فی سبیل اللہ۔ فرمایا تمہاری دنیا میں میری پسندیدہ چیز 3 ہے، تلاوت قرآن، جناب سیدہ کی پسند کو اپنایا جائے، تلاوت قرآن کیا جائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مقدسہ مبارکہ کی زیارت کرنا، یہ سب سے زیادہ پسند ہے جناب سیدہ کو۔ تو نام سیدہ کے حساب سے رسول خدا کی ذات پہ صلوات، دعا، مناجات، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ محبت رسول خدا اور ان کی آل سے قرب جانا چاہیے۔ اور تیسری چیز خدا کی راہ میں خرچ کرنا، خیرات کرنا، انفاق کرنا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ 3 دولتیں جناب سیدہ کو پسند ہے تو ہمیں بھی وہ پسند ہونا چاہیے، قرآن، محبت رسول اور راہ خدا میں خرچ کرنا۔ وقایت الایام خیابانی جلد سیام۔ اہل بیت کی اطاعت اور امامت کے فائدے، جناب سیدہ نے فرمایا جعل اللہ طاعتنا نظاما لملت امامنا امام ماتنا امام امانا من فرقہ۔ فرمایا خدا نے ہم اہل بیت کی اطاعت پیروی امت مسلمہ کے لیے سماجی نظم و نسق کا سبب قرار دیا ہے، اور ہماری امامت رہبری کو اتحاد، یکجہتی کا سبب اور تفرقے سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا۔ بحر الانوار جلد نمبر 43۔ یعنی جہاں امامت ہوگی وہاں تفرقہ نہیں ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا۔ تو ہمارے گھر گھر میں شیعان علی بن ابی طالب امامت کا اقرار کرتے ہیں، پھر اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی صحیح طریقے سے امامت کا نظام اپنے گھر میں ہم داخل نہیں کرتے، اپنے گھر کو ہم جنت علی و فاطمہ زہرا جیسے بتائے ہوئے پیغام کے مطابق نہیں کرتے، لہذا اختلاف کا ذریعہ ہے۔ ہمارے رشتے جو مینٹین ہوں وہ محبت علی کی بنیاد پر ہوں، امامت کے روح سے ہوں۔ ہمارے ائمہ نے کیا کہا، جناب سیدہ نے کیا کہا، اس کے مطابق اگر ہوں گے تو اختلاف نہیں ہوں گے۔ امام کے مثال کعبے کی جیسی ہے، جناب سیدہ نے فرمایا کہ امام کعبے کے طرح ہوتا ہے، لوگوں کو امام کی جانب جانا اور رجوع کرنا پڑتا ہے، جبکہ امام کسی کے پاس نہیں جاتا، لوگوں کے امام کی خدمت میں حاضر ہونا پڑتا ہے، چنانچہ امام کے اپنے پاس آنے کی توقع نہیں کی جاتی ہے۔ بحر الانوار جلد نمبر 36۔ علی بن ابی طالب فرشتوں کے بھی قاضی ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں فرشتوں کے۔ جناب سیدہ نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود نے کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ آپ کے خاوند علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ فرمایا جبریل کے ہمراہ آسمانوں کی طرف عروج کر کے گئے ہیں۔
میں نے عرض کیا کس مقصد کے لیے؟ فرمایا ملائکہ کے درمیان نزاع پیدا ہو گیا، تھوڑی سی کوئی چیز بحث ہو گئی ہے، اور انہیں اللہ سے التجا کی ہے کہ انسانوں میں سے ایک فرد کو ان کے درمیان فیصلہ اور قضاوت اور جج کرنے کے لیے بھیج دے۔ چنانچہ خداوند عالم نے فرشتوں کو وحی بھیجی اور ان کو قاضی کے انتخاب کا اختیار دیا کہ تمہارے درمیان میں کون فیصلہ کرے گا۔ تو انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو چنا کہ ہمارے درمیان میں علی ابن ابی طالب ہی فیصلہ کریں گے، وہ عادل ہے۔ اقتصاد شیخ مفید۔ امیر المؤمنین کا تعارف جناب سیدہ نے فرمایا پہچان کیسے کرائی؟ فرمایا علی ابن ابی طالب الہی پیشوا ہیں، نور اور روشنی کے پیکر ہیں، تمام موجودات اور عارفین کا مرکز ہیں، توجہ ہے، اور طاہرین اور طیبین کے خاندان کے پاک اور طیب فرزند ہیں، حق بولنے والے ہیں، متکلم ہیں، بولتے ہیں اور حق سنتے ہیں، حق چلتے ہیں، حق انہی کے ساتھ ہے، جہاں علی چلتے ہیں وہاں حق جاتا ہے، اور ہدایت دینے والے رہنما ہے، اور امامت اور قیادت کا مرکز اور محور ہیں علی ابن ابی طالب۔ یہ جناب سیدہ نے پہچان کرائے۔ رحائن شریعہ جلد نمبر 1۔ محمد علی امت کے باپ ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ ان هذه الامت محمد وعلی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی ابن ابی طالب دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ اگر اہل امت ان کی پیروی کریں تو وہ دو باپ ہرگز انہیں دنیاوی انحراف کا شکار نہیں ہوں گے، اور انہیں آخرت کے دائمی عذاب سے نجات دیں گے، اور انہیں جنت کی فراوانی نعمتوں سے بہرہ مند کریں گے۔ تفسیر امام الحسن العسکری صفحہ 330 ہے۔ شیعہ نے اہل بیت کے حق میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی دعا الہی و سیدی و اسألک بالذین اصطفیناہ بنا ولدی من مفارقین ان تغرب القضاء شیعتی و شیعت ذرتی۔ فرمایا خداوند عالم تیرے برگزیدہ منتخب اولیاء اور مقربین کے صدقے تجھے میری شہادت کے بعد میری جدائی میں میرے بچوں کے گریہ اور بقا کا واسطہ بنے میرے شیعہ، اور التجا کرتی ہوں تو میری اور میری اولاد کے گناہگار شیعوں کو بخش دے، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ جناب سیدہ التجا کرتی، یہ دعا مانگتی ہیں، اپنے شیعوں کے لیے دعا مانگتی ہیں، اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا مانگتی ہیں، اور اللہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ شیعہ نے علی بن ابی طالب کی قدر و منزلت جناب سیدہ نے فرمایا کہ سلام شیعتنا من خیار اہل الجنہ وکل محبنا موالین اولیاء ومعادن عاداء ومسلم بقلبک ولسان لنا۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ اور پیروکار، ہماری پیروی کرنے والے، اسی طرح ہمارے محبین، ہمارے دوست اور ہمارے دوستوں کے دوست، ہمارے دشمنوں کے دشمن، اور قلب، دل اور زبان کے ذریعے ہمارے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے لوگ جہنم میں بہترین افراد ہوں گے۔ یعنی میرے دشمن بھی، میرے دشمن کے دشمن بھی، ہمارے دشمن کے دشمن یعنی جناب سیدہ بہت پسند کرتے ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں ان کے بھی اگر کوئی دشمن ہے تو ان کے لیے بھی جناب سیدہ دعا کر رہی ہیں۔ پھر کہاں سے یہ ہے کہ لعنت نہ کرو، تبرہ نہ کرو، ان کے حق میں سیدہ نے دعا کر دی ہے، اب انہیں ختم کر دیں، سب معاف کر دیں؟ تو نہیں، جو جناب سیدہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے بالکل۔ اور اگر جناب سیدہ نے کسی کے لیے دعا کر دی ہے تو پھر تو سارے تفریقے ختم، سارے اختلاف ختم، سب ایک ہو، نہ کوئی منافق ہے، نہ کوئی کافر ہے، اور نہ کوئی ملحد ہے، نہ کوئی مشرک ہے، سب ایک ہے۔ اللہ جناب سیدہ کی دعا بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آج جتنے گناہگار ہیں وہ بد دعائے سیدہ، جتنے منافقین ہیں ان سے راضی نہیں ہوں گے، کہا خدا کی قسم میں تم سے راضی نہیں ہوں، انہیں بلاؤ نہیں، تو ان کے حق میں دعا کرنا مناسب ہی نہیں لگتا ہے۔ اگر بے گناہوں کا عذاب میں مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں بد دعا دیتی،
کہا کہ واللہ یبن الخطاب لو انی اکرہ ان نصیب البلا من اللہ ذنب لہ وعلت علی صافی من اللہ ثم عدہ شریع الحجابہ. فرمایا اے خطاب کے بیٹے، قسم خدا کی اگر میں ناپسند نہ کرتی کہ خدا کا عذاب کسی بے گناہ پر نازل ہو جائے، کیونکہ عذاب الہی جب آتا ہے تو سب کو سمیٹ لیتا ہے. خدا بند عالم کے قسم دیتی ہوں، بد دعا دیتی ہوں، اور تم دیکھ لیتے کہ میری دعا کتنی جلد قبول ہوتی ہے. میں بد دعا دیتی ہوں. آپ دیکھ لیں اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 460، بیت الاحزان صفحہ 104، بحار الانوار جلد نمبر 28 صفحہ 250، حدیث نمبر 30. مخاطب کر کے کہا خطاب کے بیٹے میں بد دعا دیتی ہوں. یہ ہے کہ اس میں قوم شامل نہ ہو جائے، اس لیے میں رک رہا. دعا کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا. میں ہرگز تم سے نہیں بولوں گی. جناب سیدہ نے فرمایا قال السلام اللہ واللہ لا اکلمتک عبدا واللہ لعدعون اللہ علیک من کل صلاة. سیدہ کے گھر پر حملہ ہوا تو آپ نے خلیفہ اول سے مخاطب ہو کے فرمایا خدا کی قسم ابد ہمیشہ تک تم سے نہ بولوں گی، خدا کی قسم ہر نماز میں تمہیں بد دعا دیتی رہوں گی. جب بد دعا دیتی رہوں گی تو دعا کرنے کا کہاں سوال پیدا ہو رہا ہے. صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72، صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 176. میں بد دعا دیتی ہوں، ہر نماز میں بد دعا دوں گی. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم نے مجھے ناراض اور غضبناک کیا. جناب سیدہ فرماتی ہیں انی اشہد اللہ و ملائکتہ لعنکم من استخمانی ما رضیتنی لئن لقیت النبی لا اشکو لکما علیہا. جب خلیفہ اول اور دوسرے خلیفہ جناب سیدہ کی عیادت کے لیے آئے ہیں تو آپ نے حدیث نبوی میں کہا من اسخط فاطمہ فقد اسخطنی، کہ صحبت قرار دیا، بات کیا ہے. فرمایا کہ میں خدا اور اس کے فرشتوں کو گواہ بناتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے غضبناک کیا ہے، ناراض کیا ہے. اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے رسول کو ناراض کیا، جس نے رسول کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. جو خدا کو ناراض کرے وہ جہنمی ہے. اور تم دونوں نے مجھے غضبناک کیا، غصہ دلایا، ناراض کیا، اور تم نے مجھے راضی نہیں کیا. اور جب میں رسول خدا سے ملوں گی تو آپ سے تم دونوں کی شکایت کروں گا. رسول خدا سے تم دونوں کی شکایت کروں گا. بحار الانوار جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 303، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ 72، بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 5. اہل شکنی میں میری میت پر نماز نہ پڑھیں. جناب سیدہ نے فرمایا لا تصلی علی امت نقض عہد اللہ بعد ابی رسول اللہ فی امیر المؤمنین علی ظلموا لحقی واخذلوا عرفی وخرقوا صحیفتی التي كتبتها علی ابی ہے بملک کا فداک. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں خدا اور میرے والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا عہد اور وعدہ توڑ دیا، ہمارے فدا کو چھین لیا، ہمارے حق کو چھینا، ہمیں جھٹلایا، ہمیں دربار میں کھڑا کیا، ہمارے دروازہ گرایا، محسن کو شہید کیا، یہ عہد و پیمان وعدے کو ختم کر دیا. رسول نے کہا میں تمہارے درمیان دو قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے متمسک رہنا، بس ظلم نہ کرنا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے حق میں ظلم کر تم نے ارتکاب کیا، میرے میراث کو غصب کر دیا، اور جنہوں نے میرے لیے وہ صحیفہ پھاڑ دیا، رسول کا لکھا ہوا پھاڑ دیا، جو میرے والد نے فدق کے سلسلے میں میرے لیے لکھا تھا، وہ میری میت پہ نماز نہ پڑھیں، وہ نہ آئے. بیت الاحزان 103 کشف الغمہ جلد نمبر 2. غدیر کے بعد کوئی عذر نہ رہا.
جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں الیکم علی عذر بعد غدیرکم والعمر بعد تقصیرکم حل ترک ابی یوم غدیر خم لعہد عذرا۔ مہاجرین انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، اتنی ساری بے رخی اور حق سے آنکھیں موڑنے والے بند کرنے کے بعد تمہارے لیے اب کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ کیا میرے والد نے غدیر خم میں اپنے جانشین کا تعین اور معین نہیں کیا مسلمانوں کو؟ مسلمانوں کو اس امر پر گواہ بنا کر کہ تمہارے لیے کوئی عذر باقی نہیں ہے، چھوڑا نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ خصال جلد نمبر 1۔ ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزے، حج کے اثرات کیا ہیں؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں وَجَعَلَ الْإِيمَانُ تَطْهِيرًا لَكُمْ فِي الشِّرْكِ وَالصَّلَاةُ تَنزِيعٌ لَكُمْ مِنَ الْكِبْرِ وَالزَّكَاةُ تَزْكِيَةٌ لِنَفْسِ وَالنِّمَاءُ فِي الرِّزْقِ وَالصِّيَامُ تَثْبِيتٌ الْإِخْلَاصِ وَالْحَجُّ تشہید الدین۔ فرمایا خداوند عالم نے ایمان اور اعتقاد کو شرک سے، طہارت کو گمراہی اور شقاوتوں سے نجات قرار دیا ہے، اور نماز کو خضوع اور انکساری کے لیے رکھا ہے، تکبر دور ہو اور پاکیزہ قرار دے، اور زکوٰۃ اور خمس کو ترک نفس اور وسعت رزق کا سبب قرار دیا، اور روزے کو ارادے میں استقامت اور مضبوطی اور اخلاص کے لیے لازم قرار دیا، حج کو شریعت کی بنیادیں اور دین کے اساس اور استحکام کے لیے خاطر واجب کیا ہے۔ ریحان الشیعہ فاطمۃ الزہرا کتاب صفحہ 360، خطبہ حضرت احتجاج طبرسی جلد نمبر 1۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور آپ کے والد پر 3 روز تک درود و سلام کا پھل کیا ہے؟ جو جناب سیدہ پر 3 دن درود و سلام اور ان کے والد کے اوپر پڑھے تو اس کا ثمرہ، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ اور اس کے بینیفٹ کیا ہے، اس کے پھل کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں؟ سلام اللہ علیہ فرمایا قالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ من سلم علیہ علی النبی او علی 3 ایام اوجب اللہ لہ الجنہ وقلت لها فی حیاتی و حیاتک وقال نام وبعد موتها۔ فرمایا جو شخص میرے والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھ پر 3 روز تک سلام بھیجے، خدا اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سلام آپ اور آپ کے والد کے ایام حیات میں ہے، ان کی زندگی میں ہے۔ سیدہ نے فرمایا کہ ہماری زندگی میں بھی، ہمارے موت کے بعد بھی اس کا ثواب ہے کہ جو 3 دن مسلسل مجھ پر صلوات اور درود و سلام بھیجے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ بہار الانوار جلد نمبر 43۔ خواتین کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرمایا خیر النساء ان لا یرعن الرجال ولا براحین الرجال۔ فرمایا عورتوں کی شخصیت کی حفاظت کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ غیر مرد کو نہ دیکھے اور نہ غیر مرد بھی اسے دیکھے۔ بہار الانوار 43 نمبر۔ شیعان علی ابن ابی طالب کون ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم ہم اہل بیت عصمت و طہارت کے اوامر، حکم، آرڈر پر عمل کرو گے، جن چیزوں کا ہم نے منع کیا اس سے رک جاؤ گے تو ہمارے شیعہ میں سے ہو، ورنہ نہیں ہے۔ تفسیر امام العسکری 320۔ ماں کی خدمت اور اس کے درجے، اس کا رزلٹ، اس کے ثمرات کیا ہیں؟ جناب سیدہ نے فرمایا اللذم رجلا فإن الجنہ تحت اقدام واللذوم رجلا فتم نعمت الجنہ۔ فرمایا ہمیشہ ماں کی خدمت کرو اور اس کے پابند رہو، کیونکہ جنت ماں کے قدموں اور پاؤں تلے ہے، اور تمہارے لیے اس عمل کا نتیجہ بہشت ہے، نعمتیں ہیں، جنتیں ہیں۔ روزہ کس طرح ہونا چاہیے؟ جناب سیدہ نے کہا ما یصنع الصیام۔ فرمایا کہ وہ روزہ دار شخص جو اپنی زبان، کانوں، آنکھوں، دیگر اعضاء و جوارح کو کنٹرول میں رکھے، قابو میں رکھے، روزے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ سب کنٹرول میں نہیں ہے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اولاد رسول کے قاتلین کا انجام کیا ہے؟ جناب سیدہ نے فرمایا
کہ وہ گروہ ہرگز سعادت اور کامیاب و فلاح نہیں پائے گا جو اپنے پیغمبر اور پیغمبر کے فرزند ان کی اولادوں کو قتل کرے گا۔ مدینۃ المعاجز۔ شرک کیوں حرام ہے؟ جناب سیدہ نے فرمایا خدا سبحانہ نے شرک کو مختلف کاموں میں حرام قرار دیا تاکہ سارے لوگ اس کی ربوبیت کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور سعادت اور خوشبختی کے مقام پر پہنچیں۔ بس تقوی الہی اپنانا اور خدا کے خوف رکھنا، جیسا کہ تقوی الہی اور خدا سے خوف رکھنے کا حق ہے، اور مسلمان ہوئے بغیر مت مرنا، اور جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور جن چیزوں سے تمہیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، ان میں اللہ کی اطاعت کرنا۔ بے شک صرف علماء اور دانشور افراد خدا سے خوف اور خشیت رکھتے ہیں۔ ریحین الشریعہ۔ خطبہ معروفہ۔ اطرت نبی کے فرما برداری کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم اگر انہوں نے حق یعنی خلافت اور امامت کو اہل حق کے حوالے کر دیا ہوتا اور اطرت رسول اور اہل بیت کے پیروں کی ہوئی ہوتی تو وہ افراد یعنی خدا اور دین کے سلسلے میں ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرتے اور خلافت اور امامت کا عہدہ لائق اور شائستہ افراد سے لائق اور شائستہ افراد کو منتقل ہوتا رہتا، اور آخر کار قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلوات اللہ علیہ مجمعین کو گزارا، جو کہ امام حسین علیہ السلام کے نویں فرزند ہیں۔ ان کو یاد رکھنا۔ دسترخوان کے 12 آداب ہیں۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ صرف کھا لینا کمال نہیں ہے کہ انسان کھائے کیا۔ بی بی سیدہ نے فرمایا کہ دسترخوان میں جن کا علم ہر مسلمان کو ہونا لازم ہے، ان میں سے 4 چیزیں واجب ہیں، 4 مستحب ہیں، 4 آداب ہیں۔ واجبات دسترخوان میں ہے کہ روزی دینے والے رب کی معرفت، کس نے دیا ہے، اس کی عطا پر راضی ہونا، شکر پروردگار کرنا، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ اللہ رحمان رحیم جانا، اللہ کے تمام صفت کا اقرار کرنا اور اسی کی طرف متوجہ ہونا ساری باتوں سے ہٹ کے۔ اور جو چیزیں مستحب ہیں وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، بہتر ہے کہ وضو کرنا، اور لیفٹ پہلو پر بیٹھنا، اور 3 انگلیوں سے لقمہ اٹھانا، اور کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا، اور جب 4 چیزوں میں رعایت کرنا آداب کا تقاضا ہے کہ جو کچھ تمہارے سامنے ہے وہ کھانا، دوسرے کے کھانے کی طرف نہیں دیکھنا، اور چھوٹا لقمہ اٹھانا، خوب چبا کے کھانا، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے افراد کی طرف نہ دیکھنا اور انہیں گھورنا نہیں، اور نہ ان کا منہ دیکھنا تاکنا۔ میرے عزیزوں، شہزادی کونین، دختر رسول ثقلین مادر الحسنین کریمین، سیدۃ نساء العالمین، زوجۃ امیر المؤمنین، ام الائمہ من ذریۃ الحسین، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے پھر آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ خدا سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے، اور آج مانگنے کا دن ہے، آج عیدی کا دن ہے، اور یقیناً نام سیدہ پہ بہت سی نمازیں ہیں، اسے بھی ہمیں انجام دینا چاہیے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مدحت بنت رسول ثقلین اور ہمسر فاتح بدر و حنین، مادر حسنین، شہزادی کونین، معصوم دارین اور صدیق طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے تمام موالیان حضرت کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ دولت دے دیں کہ آپ دیکھیے محبت فاطمہ کی ہے اور مودت فاطمہ کی ہے، اور سبب اس عالم امکان کا خلقت فاطمہ کی ہے، وہ کوثر فاطمہ کا ہے، وہ جنت فاطمہ کی ہے، یہ مذہب فاطمہ کا ہے، شریعت فاطمہ کی ہے۔ انسان کے صغیر اور کرم بنی آدم لباس آدمیت میں کرامت فاطمہ کی ہے۔ یوں انسان کو بنایا اشرف المخلوق خالق نے، کرم یہ فاطمہ کا ہے، شرافت یہ فاطمہ کی ہے۔ اس عالم کی تحریک پر روز و دن گوش پر ولایت فاطمہ کی ہے، مشیت فاطمہ کی ہے، اور خالق نے خلق میں ہر ایک ذرے کی تکوین اور اس موجودات کی فطرت میں اطاعت فاطمہ کی ہے۔ لہذا یوں کہیں کہ عقیدہ
ہر ایک شے ہمیشہ سے حکومت فاطمہ کی ہے، تو اپنے زام ناقص سے جسے مانو رضی اللہ، خدا کے راضی ہونے میں رضایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے۔ خدا کے ہمارے دین اور مذہب میں وہ شخص ملعون اور کافر ہے جس کے دل میں ذرہ بھر عداوت فاطمہ کی ہو، یا جو دشمن فاطمہ ہوں ان سے ذرہ برابر ہمدردی اور سافٹ کارنر ہو، تھوڑی سی ہمدردی ہو، ان کے اوپر بھی لعنت کہی گئی ہے۔ آیت تطہیر عصمت اور صداقت پر، قدامت پر، طہارت فاطمہ کی ہے، انہیں در سے ملتی ہے نبوت، رسالت، ولایت، امامت، سب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ہے۔ علی کے بعدوں میں حرز صحرا کی دعا بھی ہے، اکٹھا باب خیبر، یہ شجاعت فاطمہ زہرا کی ہے۔ لکھی جو نہج البلاغہ، جو امیر المؤمنین نے الفاظ معنی میں، فصاحت فاطمہ زہرا کی ہے، بلاغت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے۔ اور نہج البلاغہ یقیناً آپ دیکھیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے یہ حسینی خون کی تاثیر دنیا میں، یہ ہر طریقے کی عطا مہربانیاں جناب فاطمہ زہرا کی ہے، حکومت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہے۔ لہذا انسان آج ایک دعا پڑھ لے، اور یقیناً اتنا تو تھوڑا سا وقت ضرور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو دے، ان کے نام پہ دعائیں، ان کے نام پہ نمازیں، 2 رکعت نماز ہے الحمدو کے بعد، انا انزلنا ہے، اور دوسری رکعت میں انا اعطینا ہے۔ یہ ایک اور نماز ہے جو الحمدو کے بعد 3 مرتبہ انا انزلنا ہے، اور 3 مرتبہ دوسری رکعت میں قل هو اللہ بھی ہے، اور 3 مرتبہ سورہ کوثر بھی ہے۔ اس کی تلاوت کرے اور یقیناً دعا مانگیں کہ الہی بے انوار الفاطمہ، الہی بے اسرار فاطمہ، بے رتبت الفاطمہ، بے مقام الفاطمہ، بمنزلة الفاطمة، يقرب الفاطمة، بعظمة الفاطمة، بعصمة الفاطمة، بسر فاطمة، بطهارة الفاطمة، بصفاء فاطمة، بعلوم فاطمة، بعبادة الفاطمة، بعدية الفاطمة، بتسبيح فاطمة، بحق فاطمة، بأضعاء الفاطمة، بجنين فاطمة، بعين الفاطمة، بحرقة قلب فاطمة، بصبر فاطمة، بالشرف فاطمة، بأفاف فاطمة، بدماء فاطمة، بحنان فاطمة، بلطف فاطمة، بعطف فاطمة، بلطف فاطمة، بعطف فاطمة، بحب فاطمة، بخالق الفاطمة، بأبي فاطمة، بزوجة فاطمة، بذرية الفاطمة، اغفر لمحی فاطمہ وشافی مرضیة المعتصمین بفاطمہ، اغز حوائج المتمسکین بفاطمہ، یسر امور المقسمین علیک بفاطمہ، وشافی المرضی المتوسلین بفاطمہ، واقض حاجتی وحاجت قارئها وناشرها یا رب العالمین، بحق فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسرا مستودع فیہا الہ العالمین یا فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، بہت سی باتیں ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لطف و عنایات کا نتیجہ ساری کائنات پہ عام ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جشن منائیے، خوش رہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، عجل یا مولا یا صاحب الزمان، عجل علی ظہور۔ کم از کم اتنی نیکی ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے، جشن ہوا ہے، کل کائنات میں جشن منایا جا رہا ہے، کم از کم 10 آدمی تک آپ پہنچائیں۔ اس ذمہ داری آج ولادت میں ہم یہ رکھیں کہ ہر آدمی کم از کم 10 آدمی کو پہنچائے، کہ کسی ایک فرد کی بھی دعا بارگاہ رب العزت میں بحق سیدہ محروم تو نہیں رکھتا، اللہ جناب سیدہ کہتے ہیں، لیکن ایک آدمی کی بھی دعا قبول ہو گئی تو آپ اس کے ذریعہ بنیں گے اور اس کے وسیلہ بنیں گے۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ اپنی دعائیں، اپنی حاجات کو بحق فاطمہ امام زمان جناب عباس کی خدمت میں پیش کریں۔ آج خداوند عالم کو بھی مبارک، رسول خدا کو
اور جناب خدیجہ کو امیر المومنین کو، امام حسن امام حسین، جناب زینب ام کلثوم محسن، اولاد ائمہ معصومین، پوری کائنات کو ساری چیزیں صدقہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ آج زمین پر ہیں، کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین کو اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کی مہر میں قرار دیا ہے۔ جو محب فاطمہ ہیں، جو جناب سیدہ سے ہمدردی رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کو تو حق ہے کہ زمین پر چلیں، اور جو دشمن سیدہ ہیں ان کے لیے حرام ہے اس زمین پر رہنا۔ پانی، آب و ہوا، سب کچھ جناب سیدہ کے صدقے میں۔ دعا میں یاد رکھیے، خاص طریقے سے سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ خدا جناب سیدہ کی وجہ سے جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا، رحمت، برکت، وہ سب میں آپ حصے دار ہوں، قرار دے ہوں، عزت، سکون، دولت، لطف، عنایات الہی آپ کے شامل حال ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔